صرف یہ سوچو کہ یہ 29 دن گزر گئے، کیا میں نے کوئی اچھا کام کیا؟ کوئی اچھا کام کیا تو فوراً دعا کرو کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ اور گناہ تو یاد نہیں آتے، جو میں نے برائیاں کی ہیں، میں نے غیبتیں کی ہیں، میں نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، نہیں ہے ابھی بھی چانس ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ سے معافی مانگو، عید سے پہلے رمضان ختم ہونے سے پہلے ایک کال کرو، ایک کال کر لو اپنی ماں کو، اپنے باپ کو۔ کل بھی میں نے بولا تھا، آج پھر بول رہا ہوں، ایک کال کر لو اپنے ماں باپ کو، اور انڈیا، پاکستان میں، افریقہ میں، جہاں پہ بھی آپ کے والدین ہیں، لندن میں تو بہت اچھا ہے، ان کے قریب چلے جاؤ، ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھو، رکھ کے بولو ماں آئی ایم سوری، بابا آئی ایم سوری۔ کیوں؟ ہو سکتا وہ ماں ہے، وہ بولے گی بیٹا کیوں مانگ رہے معافی؟ تو بولو ماں، ہو سکتا میں نے آپ کا کبھی دل دکھایا ہے، کبھی میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، کبھی میں نے آپ کے سامنے تیز بات کرنا کری، کبھی میں نے آپ کے سامنے آپ کی آواز پہ اپنی آواز کو ریس کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو رکھ کے آج رمضان کی آخری رات ہے، یہ شب جمعہ ہے، مجھے معاف کرو۔ ماں باپ سے پہلے، ماں باپ سے، پھر بھائی بہنوں سے، پھر رشتہ داروں سے، جس سے کر سکتے، جہاں تم کو ڈاؤٹ ہے کہ اس کو میں نے بہت اذیت دی ہوگی، کوئی غریب رشتہ دار ہے، پیسے والوں سے بات نہیں کر رہا ہے، پیسے والے کی معافی مانگے یا نہیں مانگے نہیں معلوم ہے کو، لیکن غریب اگر ہے تو آپ غریب سے ضرور معافی مانگو، اسی لیے مانگو کہ اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اور ایک کام یہ کرنا کہ کل عید کا دن ہے، اگر کل عید ہے، میں تو آپ کے سامنے نہیں ہوگا، اگر کل عید ہے تو سن لو پلیز، سب اہل بیت چینل میں جتنے لوگ ہیں سب سن لو۔ لندن میں آپ رہتے، آپ کے رشتے دار انڈیا پاکستان میں رہتے، غریب، آپ سب کو کل غریب کو فون کرنا۔ کیوں فون کرو؟ کم از کم 5 غریبوں کو تو کرو، 5 غریب لوگوں کو تو کرو۔ کیا کرو کر کے کیا بات کرو؟ آپ ان کو سلام علیکم کر کے بولو کہ عید مبارک، آپ عید ہو گئی تو میں آپ کو عید کی مبارکباد دینے فون کر۔ دوستو، اگر کوئی غریب کو، کوئی پیسے والے کا یو کے سے، امریکہ سے، دور سے کوئی فون آ جائے عید مبارک، تو اس کا دل اتنا بڑا، اس کی صحیح عید ہو جائے گی کہ آج میرے بھائی نے مجھے فون کیا، آج میرے کزن نے مجھے فون کیا، مجھے اتنی عزت ملی۔ ایک غریب ہے، ایک فون کر لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمہارے فون کرنے سے عزت نہیں آئے گی، لیکن تمہارے فون کرنے سے اس کی عید ہو جائے گی، اس کی عید ہو جائے گی۔ اگر غریب فون کرے، غریب کو فون کرے، ایک پیسے والا، تو کتنا خوش ہے۔ یہ عید غریبوں کی ہے، یہ عید غریبوں کی ہے، اور ہم مولا کے چاہنے والے، ہماری زندگی کا یہ شعار رہنا، ہماری زندگی کا یہ مین ایم رہنا کہ ہم غریب کو خوش کریں، اس لیے کہ مولا پیسے والوں میں بیٹھ کے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا نے کہا کہ میں غریبوں میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہوں، امیروں میں بیٹھ کے خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ امیروں کا ایک سٹائل ہے، غریبوں کا کوئی سٹائل نہیں ہوتا۔ امیروں کے پاس بہت ہے، غریب کا کوئی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ جب نبی موسیٰ طور پہ جاتے تھے تو بات کیسے کرتے؟ طور پہ جا کے جب اللہ سے بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار، تو وہ ایک دفعہ بولتا تھا لبیک یا رب۔ جب موسیٰ کہتے تھے کہ یا نیکی کرنے والوں کے پروردگار، تو ایک دفعہ آواز آتی تھی لبیک یا رب۔ جب موسیٰ کہتے تھے کہ اے صاحب تقویٰ کے پروردگار، پھر ایک وقت آتی تھی لبیک یا رب۔ لیکن کبھی موسیٰ کہتے تھے اے گناہگاروں کے پروردگار، اے گناہگاروں کے پروردگار، بس اس وقت 3 دفعہ اللہ آواز دیتا۔ جیسی موسیٰ نے کہا کہ اے گناہگاروں کے، اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ موسیٰ جیسا نبی چونکا، یہ دور کا بات، موسیٰ جیسا نبی چونکا، چونک کے کہنے لگا پروردگار، جب میں نے کہا کہ عبادت گزاروں کے تو نے ایک جواب دیا، نیکی کرنے والوں کے تو ایک جواب دیا، لیکن جب میں نے کہا کہ گناہگاروں کے پروردگار تو نے 3 جواب دیا۔ اللہ کی آواز آئی، بات کرتا تھا نا ڈائریکٹ، اللہ کی آواز آئی موسیٰ، جب کوئی عبادت گزار میرے پاس آتا ہے عبادت کر کے، تو میرے اور اس کے درمیان عبادت اس کا ایک سہارا کہ میں عبادت کر کے آ رہا ہوں اللہ کی۔ کوئی نیکی کر کے آتا ہے تو نیکی اس کا ایک سہارا، جو صاحب تقویٰ ہے، تقویٰ اس کا سہارا۔ لیکن جب گناہگار آتا تو گناہگار کے پاس تو کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اگر میں اس کو آگے بڑھ کے سہارا نہ دوں تو پھر کون دے؟ کیا کریم ہے، کیا کریم ہے اللہ، کتنا کریم ہے۔ اور ہم یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یہ آخری راتیں اور آخری ساتیں ہیں اس میں،
اگر شب عید ہو گئی تو 2 رکعت نماز پڑھو، 50 سورہ کھل کے. بعض روایتوں میں 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. 50 سورہ کھل کی نماز ہے آج شب عید کی، چاند دیکھنے کے بعد والی نماز، کہ 4 رکعت نماز پڑھو کہ شب عید میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. 50 قل اللہ پہلی رکعت میں، 50 دوسری میں. دوسری رکعت بھی بالکل تیسری اور تیسری جو نماز ہے وہ بھی بالکل ایسی طرح 2 نمازیں 4 رکعت پڑھنا ہے. پہلی 2 رکعت کر کے پڑھو، فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو، اور اس کے بعد مظلوم بی بی زہرا کی تدبیر پڑھو، دعا کرو، کھڑے ہو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو یہ کہہ کے کہ میں نماز پڑھتا ہوں شب عید 2 رکعت قربتاً اللہ. تو اس میں بھی 50 سورہ خل پڑھو، 50 ٹائمز سورہ خل پڑھو، پڑھ کے نماز پڑھ کے مظلوم بیوی کی تصویر پڑھ کے دعا کرو. یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے. اور زیارت امام حسین، زیارت وارث نہیں چھوڑنا، شب عید نہیں چھوڑنا. عید کے دن تو آپ پڑھتے ہیں لیکن شب عید بھی آپ کو زیارت امام حسین پڑھنا ہے. اس لیے کہ اگر عید کے دن آپ نے زیارت شب عید پڑھ لی تو کیا کہنے، آپ کی پورے رمضان کی دعائیں، رمضان کی عبادتیں آپ کی قبول ہو جائے مولا حسین کی زیارت سے. اس لیے کہ ہر چیز مولا حسین ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو قبول کرانا ہے تو مولا حسین ہی کا سہارا ہے، ورنہ کس کا سہارا ہے؟ مولا حسین راضی تو اللہ راضی. تو پلیز اب اگر آج عید ہو گئی، کل آپ کی عید ہو گئی، تو آج آپ کی شب عید ہے. شب عید آپ یہ ضرور پڑھنا. اس کے بعد جمعہ تو ویری ویری امپورٹنٹ. جمعے کے دن انشاءاللہ میرے مولا کا ظہور ہو جائے، اللہ میرے مولا کا ظہور کر دے. آپ لوگ سب مل کے آمین بولے. میں دعا کر رہا اللہ اس جمعے کو میرے مولا کا ظہور ہو جائے، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور عید کے دن نماز کے بعد کوشش کرو قبرستان جانے کی، گریو یارڈ جانے کی. اگر لندن میں قریب ہے، چھٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سیٹرڈے چلے جانا. سیٹرڈے میرے خیال سے عید ہے نا، تو سیٹرڈے چلے جانا. کل یا جمعے کو کل آپ کی عید ہو جائے. باہر جیسا بھی آپ کوشش کرو 10 منٹ 15 منٹ کے لیے گریو یارڈ جاؤ. تمہاری ماں اگر یہاں دفن ہے تو جاؤ، تمہارا باپ دفن ہے تو جاؤ. جیسے زندہ رہتے تھے ماں باپ تو آپ یو کے میں جاتے تھے، ان کو عید مبارک بولتے تھے، عید کے دن ملنے جاتے تھے. اسی طرح اگر مر گئے تو ان کی قبرستان جاؤ، ان کی لحد پہ جاؤ اور جا کے زیارت وارثہ پڑھنا. جا کے زیارت وارثہ on behalf of your mother, behalf of your father. آپ کھڑے رہ کے پڑھو اور پڑھ کے بولو یہ پورے قبرستان میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے دفن ہیں، جتنے عزادار دفن ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں عزادار حسین دفن ہیں، ان کے بحاف میں، ان کی نیابت میں، سارے بیماروں کی نیابت میں اور سارے پریشان حال کی نیابت میں یہ زیارت مولا حسین پڑھا. اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرا اس زیارت کی وجہ سے. دوستو زیارت روزوں کو قبول کرانے کے لیے کئی جگہ سے واسطے لینا پڑے گا، کئی جگہ سے سہارے لینا پڑے گا. ہمارے ناقص روزے ہیں، کئی جگہ سے لیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ مولا آپ کو کیا اجر دیتے. تو کوشش کرو کہ شب عید آج کی رات اگر چاند ہو گیا، ورنہ کل کرنا. شب عید 4 رکعت نماز ہے، 50 سورہ خل کے آپ نے بھیجا اسی وقت. رحمت خدا وہ ارادہ کرتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. رحمت خدا پہنچا. کتنی بڑی بات کہ آپ کے مرحومین کو اتنا بڑا ثواب ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں ملا. اس سے بڑی بات کیا. تو کوشش یہ کرو کہ جتنا ہو سکے یہ سال ثواب اپنے مرحومین کے لیے. اور بالکل اب تک 29 ڈیز گزر گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کے روزوں کو قبول کرے، آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، آپ کی نیکیوں کو قبول کرے، آپ کی ہر وہ اچھا کام جو آپ نے ماہ رمضان میں کیا وہ قبول ہو جائے. اس لیے کہ رمضان قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات، روزے قبول ہو جائے. اور سب سے بڑی چیز اس رمضان میں شب قدر کی راتوں میں آپ نے جو اعمال کیے، اللہ وہ ایک ایک عمل قبول اور ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو خلصنا من النار. یا رب اللہ اس عذاب سے میں، دوستو یہ وہ خطرناک عذاب، یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ مولا کے چاہنے والوں کو اس عذاب سے بچاؤ، اس عذاب سے بچاؤ. یعنی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھ جن کی وجہ سے یہ عذاب آتا. وہ گناہ، وہ بیک بائٹنگ، کہ اس عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ. یہ تکلیف دہ گناہ ہے کہ جس میں ہم صرف بیٹھ کے، اور آج کل میں بڑی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں
کہ آج کل ایک کامن چیز ہوگی، اور اس بیٹنگ کو بیک بیٹنگ سمجھتے ہیں، غیبت کو غیبت سمجھتے ہیں. میں آپ سے ویری کلیئر آپ کو بہت چھوٹی اس میں سمجھا رہا، سننے والوں کو کہ غیبت ہے کیا جس کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے. غیبت حقیقت کا بیان کرنے کا، ریالٹی کی کو پیش کرنے کا بات ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا، کوئی واقعہ ہوا کسی کے ساتھ، آپ وہ مارکیٹ میں پھیلا دیں، کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہے پلیز فرض، اس کے ساتھ نیکی ہے، اچھا ہے تو ضرور پھیلا. اگر اس کے ساتھ کوئی برا ہوا، کسی کی لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہوا، یا مثال کے طور پر رشتہ ٹوٹا، یا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی اور مثال کے طور پر وہ بے حجاب جاتی ہے، کوئی برا ہوا، میں مارکیٹ میں بول رہا ہوں ان کی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا، ان کی لڑکی کے ساتھ ایسا، یہ عذاب ہے. تم ڈرو، یہ سوچو کہ اس کے ساتھ ہو تو کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا. کسی کی رشتہ ٹوٹ جائے اور میں لوگوں کے سامنے بولتا رہا کوئی بات، تو ان چیزوں سے بچنے کا نام خلصنا من النار یا رب. جب تم بچو گے، اور اس کے بعد ادھر کی بات، آپ نے کوئی بات سنی امام باردہ میں کسی سے، آپ نے جا کے فوراً آگے بڑھا دیا. آپ نے کوئی، آپ کے پاس کوئی میسج آیا کسی کا، آپ نے فوراً آگے. میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. کبھی بھی نہیں. آپ کسی پارٹی میں گئے، کسی مجلس میں گئے، آپ نے کچھ سنا کسی کے بارے میں اور آپ نے اس کو آگے بڑھا. یہ یو ہیو ٹو اسٹاپ دس. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، لڑکیوں کو، لڑکوں کو. کہیں آپ گئے، اب سنیے دوسری چیز، کہیں آپ گئے، 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، 4 مرد بیٹھے ہیں الگ الگ، اور جو ڈسکشن ہو رہا وہ کسی کے بارے میں، آپ خاموش بیٹھے اور اٹھ جاؤ وہاں سے. اس محفل سے اٹھ جاؤ کہ جس محفل میں لوگوں کی برائی کی جا رہی ہے. اس محفل سے اٹھ جاؤ کہ جن محفل میں لوگوں کی غیبت کی جائے. اور اگر کوئی آپ کو آ کے بولتا، پلیز ایک جملہ میرا امپورٹنٹ، کوئی آپ کو آ کے بولتا ہے کہ یہ ایسا تو بولو بھائی میرے روزے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ان کا جو ہے ہونے تو ہم سے کیا. اچھی بات ہے، نیکی ہے ضرور سنو، نیکی ہے ضرور آگے بڑھو. اس نے کوئی اچھا کام کیا، نیک کام کیا، کسی کی مدد کی، آپ کو ضرور آگے بڑھو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا ہوا ان کے ساتھ، اور وہ بیٹھ کے سن لو اور خوش ہو، بس خلصنا من النار یا رب سے ڈرو، خلصنا من النار یا رب سے ڈرو کہ اللہ اس عذاب سے بچا، اللہ اس عذاب سے بچا لو. یہ دنیا اور آخرت کا عذاب ہے، یاد رکھو، دنیا اور آخرت کا عذاب. پرابلم آئے گا، زبردست پرابلم. اور یہ آخری ایام میں بہترین اعمال میں یہ کہ اپنے آپ کو بچا، اپنے آپ کو بچا لو ان گناہوں سے. پھر 1 سال کے بعد رمضان آئے گا. آج کی رات بہت امپورٹنٹ رات ہے، شب جمعہ ہے، شب جمعہ، ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ، آخری شب جمعہ. اب اس کے بعد اگر آج چاند نہیں ہوا تو کل آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، اور ادروائز آج آخری شب جمعہ. یہ شب جمعہ کو غنیمت سمجھو، یہ تھرسڈے نائٹ ہے ہمارے مرحومین کے لیے. تو کتنا اچھا فائدہ ہے کہ شب جمعہ آپ کے لیے اعمال ہو، آپ کی مجلس ہوگی، آپ کی طرف سے مجلس ہوگی. اس کے بعد شب جمعہ میں آپ اپنے مرحومین کو بخشوا سکتے. اللہ چاند سے مرحومین کو بھی معلوم ہے کہ یہ رمضان کی آخری شب جمعہ ہے، رمضان کی آخری شب جمعہ. جو کچھ رحمت آنا ہے آج دنیا سے آ جائے، جتنا آپ بھیج سکتے بھیج دو. کچھ نہیں کر سکتے تو افطار سے پہلے اب بیٹھ کے آپ مجلس صرف صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. ایزیسٹ میں بتا رہا ہوں، صلوات پڑھتے، خاموش بیٹھ کے صلوات پڑھتے. اب پڑھ کے یہ ساری صلوات آپ نے جو پڑھی، آپ ہدیہ کر لو اپنی مرحوم ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار. آپ، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ صلوات پڑھنے سے تمہارے اوپر بھی رحمت کا شیر ہے. رمضان جاتے جاتے رحمت آ گئی اور مرحومین کے پاس بھی رحمت پہنچی. یہ اتنا ثواب ہے. کچھ تو دے، لاس میں ہم کیا دیں؟ اگر چاند ہو گیا تو یہ لاسٹ ہو، بس اب یہ لاسٹ خرچے کو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کچھ بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی تحفہ نہیں دیں گے تو پھر کیسا رمضان کو ودا کیسے کریں؟ گریا کر کے تو نہیں کر رہے، رو کے تو نہیں کر رہے، معافی مانگ کے تو نہیں کر رہے. رمضان میں جتنا یہ ودا کرنا ہے، لاسٹ تھرسڈے یہ ودا کرنا ہے، رو کے تو نہیں کر رہے، استغفار کر کے کر، معافی مانگ کے کر. کیا معافی مانگو؟ بولو کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھے روزے رکھے، میں یہ نہیں بولا نہیں رکھے،
بہت اچھا آپ نے رمضان کو کیا، آپ نے افطار پارٹیز کی، آپ نے لوگوں کو دیا، افطاری کروائی، مجلسیں کروائی، سب کچھ کیا، لیکن آپ کی انکساری کیا ہے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ بولیں گے کہ پروردگار آج آخری تھرسڈے ہے، لاسٹ شب جمعہ ہے جو رحمتوں کی رات ہوتی سال میں، پروردگار تو میں نے کچھ نہیں کیا رمضان میں، لٹرلی میں نے کچھ نہیں کیا، اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ اس رمضان میں جو کچھ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی، جو کچھ غلطیاں ہوئی اب تک سب کو معاف کر دو، یہ آخری چانس سے معافی مانگو۔ اگر تم معافی مانگ لو اور سب معاف ہو گیا تو میری طرف تم ایسا تمہارا بیڑا پار ہو، تم اس طرح نکلے ہو، ایسے باہر نکلے گے، ایسے باہر نکلے گے کہ جو جدھر تم دیکھ رہے ہو ادھر رحمت ہے تمہارے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مانگو رحمت تو میں رحمت کو نازل کرتا ہوں، اسی کی رحمت ہے جو ہم زندہ ہیں، اسی کی رحمت ہے، ورنہ ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہم کو دنیا ریز کر دے، یہ اس کی رحمت کی وجہ ہے، اس کے کرم کی وجہ ہے کہ جس کی طرف سے ہم بچے ہوئے، جس کی طرف سے ہم بچے ہوئے، یا عزیزو یا غفار کی تسبیح پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یہ اللہ کا عجیب نام ہے دوستو۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ رمضان کو جب جا رہا رمضان تو جتنا ہو سکے آج یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، ایسا عزت بھی ملتی ہے اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اگر رمضان کو رخصت کرتے وقت تم اللہ کی تسبیح اور مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح ضرور پڑھو، جب پریشانی آئے، جب مصیبت آئے، جب کوئی تکلیف ہو، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھ کے رمضان کو رخصت کرو، بولو اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ تو مجھے معاف کر۔ کتنا سمپل ہے، کتنا سمپل ہے۔ اللہ سے یہ بولو کہ میں نے رمضان میں کچھ نہیں کیا، اللہ میں نے جیسی جو عبادت کرنے کا حق تھا ویسے میں نے نہیں کیا، میں نے کوتاہی کی، میں نے گناہ کیے رمضان میں، اب میں تجھے واسطہ دیتا تسبیح مظلوم بی بی زہرا 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ اور 33 سبحان، یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رخصت کرو رمضان کو، یہ دعا کرو کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ مجھے معاف کر، معاف کر کے ہمارے روزوں کو قبول کروا لیں، دعاؤں کو قبول کروا لیں۔ دوستو اگر روزے اور دعا قبول ہو گئے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر اس رمضان میں کسی کے گناہ معاف نہ ہو تو پھر he has to wait till روز عرفہ 9th of Zilhijjah first day of the Hajj۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ عابد بالرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم کے جملے کہ اگر آپ کے گناہ خدا نہ خواستہ، میں بول رہا لاکھ بار خدا نہ خواستہ معاف نہیں ہوئے تو then you have to wait، تم کو انتظار کرنا پڑے گا آخر لمحے تک، 9 ذیلحجہ تک، خدا نہ خواستہ 9 ذیلحجہ سے پہلے موت آ گئی اور گناہ معاف نہ ہو، پھر کیسا ہو؟ پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ دعا کرو کہ رمضان جانے سے پہلے اتنا گریا کرو، اتنا تڑپو، اتنا تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یہ لاسٹ نائٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ لاسٹ نائٹ ہماری رمضان کی، تو پلیز تم مجھے معاف کر دو، صرف ایک ہی چیز، forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me۔ Don't say کہ for what، یہ مت بولو کہ اتنا کیوں معافی مانگو، اتنا کیوں معافی مانگو، میں نے کیا کیا، اللہ اکبر، یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ غرور تکبر کا جملہ کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، نافرمانی کی۔ آپ سوچو، میں آپ کو بول رہا، آپ کو بھی عجیب لگ رہا، کوئی مومن اگر اس لیے کہ بولتے ہیں کہ مولانا ہم نے کیا کیا جو اتنا آپ بول رہے معافی مانگو، اتنا بول رہے معافی مانگو۔ مولا علی کون ہے؟ حضرت علی کون ہے؟ کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، ایمان جن سے بغض کفر و نفاق، کفر و نفاق، مولا وہ ہے، سب جانتے ہیں۔ ولایت امیر المومنین کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ امام علی دعائے کمیل میں کیا بول رہے؟ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم۔
یہ سب جملے مولا کے ہیں یا کسی اور کو؟ مولا کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں بول رہے ہیں مولا؟ مولا یہ بول سکتے، امام علی یہ بول سکتے، معصومین یہ بول سکتے، اہل بیت یہ بول سکتے کہ میں کیوں معافی مانگوں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ 24/7 اس کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ پلیز فارگیو۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ سیرت معصومین ہے، ڈونٹ سے، مجھے بولا گیا کہ آپ اتنا سٹرس کر رہے ہیں استغفار کے لیے۔ واٹ آئی ہیو ڈن، میں نے کیا کیا؟ میں نے کسی کا مرڈر کیا یا میں نے کسی کے ساتھ چوری کی؟ دنیا کی چوری نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی معصوم کی چوری تو ہوئی۔ میں نے پوچھا آپ ہومس دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا، جب آئے گا تو دوں گا۔ آپ سوچیں، اسی لیے یہ پیٹ میں حرام ہے نا، اسی لیے ایسی باتیں ہو رہی، اسی لیے ہو رہی ہے بات۔ جب آئے گا تو دیں گے۔ آپ دے کے احسان نہیں کر رہے، کوئی خمس دے کر احسان نہیں کرتا، خمس لینے والا احسان کر رہا ہمارے اوپر کہ ہمارا پیسہ پاک۔ آخری وقت ہے رمضان کا، اگر ابھی بھی موقع ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ استغفار کر سکتے یہ آخری راتوں میں کر لو، یہ آخری رات ہے اس میں کر لو، اور یہ بولو کہ اللہ تو معاف کر کے جب ہم تیرے پاس آئے تو تم مجھ پر رحم کرنا۔ یہ میرے مولا کا جملہ۔ مولا کہتے ہیں کہ لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تو رحم کرنا پروردگار، تو رحم کرنا۔ آپ سوچو، مولا بولے کہ اللہ تو رحم کرنا، اور ہم گناہگار چاہنے والے یہ بولے کہ مولا ہم کیوں معافی مانگیں؟ کیوں معافی کیوں نہیں؟ اللہ سے معافی واجب ہے، واجب ہے۔ If you don't say sorry to Allah, پھر forget it، بھول جاؤ۔ آپ سوچو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں استغفار رکھا گیا۔ پہلا سجدہ تم نے کیا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر اٹھ کے بیٹھتے اللہ اکبر، then what you say استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پھر فوراً آپ سیکنڈ سجدے میں جاتے ہیں اور بولتے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ استغفار 100% ہر لمحہ زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ جتنا تم استغفار کرو گے اتنا تم مولا کے قریب ہوگے، اتنا تم امام کے قریب ہوگے۔ اگر استغفار کوئی نہیں کرتا، وہ غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہا، یہ بالکل 1 گھنٹہ رہ گیا آپ کے رمضان ختم ہونے، ہو سکتا 29 کا چاند لندن میں ہو جائے، ہو سکتا کل آپ کی عید ہو جائے، انڈیا پاکستان میں تو نہیں ہوئی، ایون آسٹریلیا میں نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتا آپ کی ہو جائے۔ تو بس یہ آخری لمحات ہے۔